سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا۔ میں وہاں ایک دن لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، ایسے میں ایک یہودی عالم ہاتھ میں کتاب لیے آیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا، ابو القاسم کا حلیہ بیان کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پست قامت ہیں اور نہ ہی زیادہ دراز قد، بلکہ آپ کا قد درمیانہ ہے، بال مبارک نہ زیادہ پیچ دار اور نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ گھنے سیاہ قدر خمیدہ ہیں، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا، رنگ گورا، سرخی مائل، جوڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، ہاتھ اور قدم پر گوشت، سینہ مبارک پر ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر، پلکیں دراز، ابرو پیوستہ، پیشانی کشادہ اور ہموار، دونوں کندھوں کے درمیان قدرے زیادہ فاصلہ، جب آپ چلتے ہیں تو قدرے جھک کر گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی آپ سا نہیں دیکھا۔ یہ حلیہ بیان کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ تب وہ یہودی عالم کہنے لگا، کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ میں نے اس سے کہا، مجھے تو آپ کا حلیہ مبارک بس اسی قدر یاد ہے۔ اس پر وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے، داڑھی خوبصورت ہے، کان خوب رو متناسب ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو پورے وجود کے ساتھ گھومتے ہیں۔ یہ سن کر میں فوراً بول اٹھا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حلیہ مبارک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جن امور کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا ان میں اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے۔ اہل کتاب بغیر مانگ نکالے بالوں کو چھوڑ دیتے تھے، جبکہ مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو سر کے بالوں کو پیشانی پر ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے، پھر اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے مانگ نکالنے لگے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں کنگھی کر کے پیشانی پر چھوڑ دیتے تھے، لیکن بعد میں مانگ نکالنے لگے تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھوں تک لمبے تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے بڑے تھے جو کان کی لو تک پہنچے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کان کی لو سے زیادہ اور کندھوں سے کم تھے، یعنی نہ زیادہ لمبے اور نہ بالکل چھوٹے تھے، بلکہ متوسط درجے کے تھے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سر مبارک کے تمام بال منڈوائے تھے۔ اس کے بعد آپ صرف 81 دن زندہ رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نصف کانوں تک تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں اور شانوں کے درمیان تھے۔ نیز وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو بالکل پیچ دار اور نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے تھے، بلکہ قدرے خمیدہ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیمی بدن تھے، مطلب یہ کہ جسم مبارک چاندی سے ڈھالا گیا معلوم ہوتا تھا، اور آپ کے بال مبارک قدرے خمدار تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا اور داڑھی گھنی تھی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے، بھرپور تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک سیاہ گھنی اور دہن مبارک خوبصورت اور حسین تھا۔ ام معبد رضی اللہ عنہا رسول اللہ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، آپ کی داڑھی مبارک گنجان اور گھنی تھی۔ یزید فارسی قرآن مجید کی کتابت کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے زمانہ حیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اپنے خواب کا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا۔ میرا خواب سن کر انہوں نے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے ہی خواب میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، خواب میں دیکھی ہوئی صورت کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیل ڈول، قد و قامت دونوں معتدل اور درمیانی تھی، جس میں مبارک نہ زیادہ فربا نہ زیادہ دبلا پتلا، ایسے ہی قد مبارک نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ کوتاہ بلکہ معتدل تھا۔ آپ کا رنگ کھلتا گندمی سفیدی مائل، آنکھیں سرمگیں، خندہ دہن، خوبصورت مہتابی چہرہ، داڑھی نہایت گنجان جو پورے چہرے انور کا احاطہ کیے سینہ مبارک کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ میری زبانی یہ حلیہ سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں دیکھتے تو اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کا حلیہ مبارک نہ بیان کر سکتے۔ ابن جریج رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، آپ اپنی مونچھوں کو پست رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لبوں کے بال پست رکھتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مونچھوں کے نیچے مسواک رکھ کر ان کو پست کیا۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے ہونٹ کے نیچے انفقہ یعنی داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفقہ یعنی داڑھی بچہ میں سفید بال دیکھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا تھا، صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی، نیز آپ کے انفقہ اور سر مبارک میں چند بال سفید تھے۔ جریر بن عثمان نے عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، آپ کے انفقہ یعنی داڑھی بچہ میں چند بال سفید تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنتی کے چند بال سفید ہوئے تھے۔ ثابت بنانی روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں سوال ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپے کے عیب سے محفوظ رکھا۔ آپ کے سر مبارک میں
مشکل سے 17 یا 18 بال سفید تھے۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب قریشی کا بیان ہے کہ وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک ہمیں دکھائے۔ وہ مہندی اور وسمہ کے استعمال کی وجہ سے سرخ رنگ کے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال نہیں دیکھے۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب قریشی کا بیان ہے کہ وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک ہمیں دکھائے۔ وہ مہندی اور وسمہ کے استعمال کی وجہ سے سرخ رنگ کے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال نہیں دیکھے۔ سماک بن حرب کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، نہیں، البتہ آپ کی مانگ میں چند بال سفید تھے، وہ بھی جب آپ تیل استعمال فرماتے تو محسوس نہیں ہوتے تھے، یعنی تیل کی چمک میں بالوں کی سفیدی چھپ جاتی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں قریباً 20 بال سفید تھے۔ حمید رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب لگانے کے متعلق پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اگلے حصے میں زیادہ سے زیادہ 20 بال سفید تھے، یعنی ایسے حالات میں خضاب کا کیا سوال۔ ابو رمسا رفاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ اس وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سرخ دیکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو مہندی لگا رکھی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی اور وسمہ سے بالوں کو خضاب کرتے تھے۔ آپ کے بال کندھوں میں پڑتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغت دی ہوئی کھال کی جوتیاں پہنتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک کو ورس اور زعفران سے زرد فرمایا کرتے تھے۔ ورس زرد رنگ کی ایک گھاس کا نام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ ان کی بات کے جواب میں آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیا۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ عثمان بن موہب کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو خضاب لگایا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو خضاب لگایا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگے ہوئے بال دیکھے۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگے ہوئے بال دیکھے۔ انس بن مالک والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رنگے ہوئے تھے، جبکہ انہی کی پہلی روایت سے ثابت ہوا کہ آپ نے خضاب نہیں لگایا۔ ان تمام احادیث کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے بالوں کو خضاب لگایا اور اکثر اوقات میں خضاب کے بغیر ہی رہنے دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حالتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دوسروں سے بیان کر دیا۔ اس بنیاد پر آپ کے دونوں بیانات مبنی بر حقیقت ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دوسری وضاحت یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے خضاب کے متعلق انکار اور دوسرے صحابہ سے اس کا اثبات منقول ہے۔ محدثین کا قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا اثبات اس کے انکار پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے کہ ثابت کرنے والے کے پاس اضافی معلومات ہوتی ہیں جو نفی کرنے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر جن روایات میں خضاب لگانے کا ذکر ہے ان کو ترجیح دی جائے گی، خاص طور پر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو، کیونکہ ان کے بارے میں گمان غالب ہے کہ انہوں نے خضاب کے بارے میں معلومات اپنی بہن ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے حاصل کی ہوگی۔ وہ معلومات ظاہر ہے انس بن مالک کے پاس نہیں تھی، کیونکہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھوتی تھی، بالوں میں کنگھی کرتی تھی، لہذا آپ کا مشاہدہ زیادہ تھا۔ اب ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا کچھ بیان سناتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے موٹا یا باریک ریشمی کپڑا یا کوئی اور چیز نہیں چھوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم اور گداز ہو، نہ ہی کوئی خوشبو سونگھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی خوشبو سے بڑھ کر ہو۔ انس بن مالک ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید چمکدار، پسینہ گویا موتی، چلتے تو قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے۔ میں نے کوئی حریر اور دیباج ایسا نہیں چھوا جو آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ ہی کوئی مشک وغیرہ سونگھی جو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر ہو۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں بچوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے کمال شفقت اور پیار سے ایک ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ میں چونکہ ابھی بچہ تھا اس لیے آپ نے میرے سر پر بھی ہاتھ پھیرا۔ میں نے آپ کے دستے مبارک میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی کہ گویا آپ نے ابھی ابھی اپنا ہاتھ خوشبو ساز کے عطردان سے نکالا ہو۔ سمامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گدا بچھا دیتی اور آپ دوپہر کے وقت اس پر آرام فرماتے۔ جب آپ بیدار ہو کر تشریف لے جاتے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کے پسینے کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیتی، پھر جمع شدہ پسینہ اور پہلے سے موجود آپ کے منہ مبارک کو اپنے عطردان کی مرکب خوشبو میں شامل کر دیتی تھیں۔ اس طرح بہترین خوشبو تیار ہو جاتی۔ راوی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ دفن سے پہلے ان کے کفن پر اس خوشبو کو ضرور لگایا جائے، چنانچہ اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ اس دوران آپ کو پسینہ آیا۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک شیشی لائیں اور آپ کا پسینہ اس میں جمع کرنے لگیں۔ اتنے میں آپ بیدار ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس پسینے کو اپنی خوشبو میں ملائیں گے، اس طرح بہترین خوشبو تیار ہو جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے عرض کیا، آپ کا پسینہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس عمل کی تصدیق فرمائی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند میں ہوتے تو آپ کو بہت پسینہ آتا۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا
روئی میں آپ کے پسینہ مبارک کو جذب کر کے ایک شیشی میں جمع کرتی، پھر اس کو عطر دان کی خوشبو میں ملا دیتی، اس سے بہترین خوشبو تیار ہو جاتی۔ انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک صنف نازک سے بڑی ہمدردی ہے، نیز مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عطر دان تھا جس میں بہترین خوشبو جمع رہتی اور آپ کے استعمال میں آتی۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اس راستے سے گزرتا تو آپ کے عطر بیز جسم اور پسینے کی خوشبو سے یہ معلوم کر لیتا کہ آپ اس طرف سے تشریف لے گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک انتہائی خوبصورت تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبرو اور خوش اندام تھے، نہ دراز قد نہ پست قامت، بلکہ درمیانے قد کے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے نہ بالکل چھوٹے، بلکہ آپ میانہ قامت تھے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین، خوبصورت، سڈول ساخت، نہ زیادہ لمبے اور نہ بالکل چھوٹے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک آبدار موتیوں کی طرح، قامت درازی کی طرف مائل، نہ زیادہ طویل اور نہ بالکل پست۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا کرتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت ہاتھوں کو اتنا اوپر اٹھاتے کہ بغلوں کی چمک نظر آتی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے بڑھ کر میں نے کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ مالک ابن بحینہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے وقت اپنے بازوؤں کو اس قدر کھولتے کہ بغلوں تک سفیدی نظر آتی۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کا پسینہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت آگے کی طرف قدرے جھکاؤ رکھتے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت آگے کی طرف جھکاؤ رکھتے، ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کے ہاتھوں میں کوئی چیز ہے جس پر ٹیک لگا کر چل رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا، ایسا معلوم ہوتا کہ اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سا نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی ماہ رخ کو نہیں دیکھا۔ چہرہ مبارک اتنا روشن گویا سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اس قدر تیز چلتے گویا زمین آپ کے لیے سمٹ رہی ہے۔ ہم تو چلتے چلتے مارے تھکن کے چور ہو جاتے اور مشکل سے آپ کا ساتھ دے پاتے، لیکن آپ بلا تکلف اور بے نیاز ہو کر چلے جا رہے ہوتے۔ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی
نوش کیا۔ جب میں آپ کی کمر کی طرف کھڑا ہوا تو میری نظر آپ کی مہر نبوت پر پڑی۔ وہ مسحری کی گھنڈیوں جیسی تھی جو کبوتر کے انڈے کے برابر بیضوی شکل میں اس پردے پر لگائی جاتی ہیں جو مسحری پر خوبصورتی کے لیے لٹکایا جاتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا۔ وہ مقدار میں کبوتر کے انڈے جتنی اور رنگت میں سرخ غدود جیسی تھی۔ ابو زید عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمر ملنے کے لیے فرمایا۔ میں نے آپ کی کمر مبارک پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو اچانک میری انگلیاں مہر نبوت سے جا لگیں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے ابو زید عمرو سے پوچھا مہر نبوت کیا چیز تھی؟ انہوں نے بتایا چند بالوں کا مجموعہ تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ کندھے پر بالوں کا گچھا تھا۔ ابو نفرہ اوفی کا بیان ہے، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ کی پشت پر گوشت کا ایک ابھرا ہوا ٹکڑا تھا۔ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے وقت میں حاضر ہوا جب آپ کے پاس لوگوں کا جم گھٹا تھا۔ میں نے یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کی طرف چکر لگایا۔ آپ میرا مقصد سمجھ گئے۔ آپ نے اپنی کمر مبارک سے چادر اتار دی۔ میں نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مٹھی کے برابر مہر نبوت کو دیکھا جس کے چاروں طرف تل تھے، وہ گویا مسوں کے برابر تھے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخش دے۔ اس پر لوگوں نے مجھ سے کہا، تم خوش نصیب ہو کیونکہ اللہ کے رسول نے تمہارے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ جواب میں نے کہا، ہاں تم سب کے لیے بھی، اس لیے کہ اللہ نے سورہ محمد کی آیت 19 میں فرمایا ہے، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ اے محمد، مغفرت کی دعا کرو اپنے لیے بھی اور اہل ایمان مرد و خواتین کے لیے بھی۔ عبداللہ بن سرجس ہی کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا اعزاز حاصل کیا اور مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ میں نے اس علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا، وہ آپ کے بائیں کندھے کی کری ہڈی کے پاس تھی، مقدار میں بند مٹھی کے برابر تھی، اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگھٹ تھا۔ علامہ سہیلی کا بیان ہے، کیونکہ آپ شیطانی وسوسوں سے محفوظ تھے اس لیے مہر نبوت کو بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے پاس ثبت کیا گیا۔ انسانی جسم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان کو مداخلت کا موقع ملتا ہے۔ اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو آپ کے بعد آئے۔ اب ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ایک جامع تذکرہ سناتے ہیں۔ ام معبد رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جن الفاظ میں بیان کیا ہے، ان الفاظ کا ترجمہ الرحیق المختوم کے مؤلف نے کچھ اس طرح کیا ہے، چمکتا دمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، دراز پلکیں، بھاری آواز، چمکدار اور لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور آپس میں ملے ہوئے ابرو، خاموشی کی حالت میں باوقار، گفتگو کریں تو گویا منہ سے پھول جھڑیں، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور پرجمال، اور قریب سے دیکھیں تو سب سے خوبصورت اور شیریں ادا،
گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ بالکل مختصر نہ بہت زیادہ طویل، انداز ایسا کہ جیسے لڑی سے موتی جھڑیں، قد درمیانہ، نہ پست قامت کے نگاہ میں نہ جچے، نہ زیادہ لمبا کہ ناگوار لگے۔ دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو انتہائی تر و تازہ اور خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو فوراً بجا لانے کو لپکتے ہیں، محترم و مکرم، نہ ترش رو نہ زیادہ گو۔ معبد کے شوہر ابو معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اوصاف سن کر کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی قریش کا نوجوان ہے جس کا شہر مکہ میں چرچا ہے۔ میں نے مکے والوں سے بھی ان کے اوصاف سنے ہیں اور میں نے چاہا تھا مجھے ان کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ اگر مجھے ان کی طرف جانے کا راستہ مل جائے تو ضرور شرف ملاقات حاصل کروں گا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں ہاتف غیبی بآواز بلند یہ کہہ رہا تھا، جزا اللہ رب الناس خیر جزائه رفیقین حلا خیمتی ام معبدی هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من امسى رفیق محمدی۔ پروردگار عالم ان دو ساتھیوں کو جزائے خیر دے جو ام معبد کے خیموں میں ٹھہرے، وہ دونوں ہدایت لے کر آئے اور ام معبد نے ہدایت پائی۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے آئینہ جمال نبوت سن رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں سیرت طیبہ پر مشتمل 8 کیسٹوں کا سیٹ رحمت للعالمین، پیارے پیارے بچوں کے لیے سیرت النبی پر مشتمل ایک کیسٹ پیارے نبی کی پیاری زندگی، مکار دشمن، قصہ 2 اونٹوں کا، حسن یوسف، میں لوٹ کر آؤں گا، بہنوں کے لیے تحفہ، کامیابی کا زینہ، مومن کا ہتھیار، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، جرنیل صحابہ، اولاد النبی اور اس طرح کی بے شمار کیسٹس اور سیڈیز پیش کر چکا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی، صحابہ کرام، ائمہ کرام، محدثین اور عظیم اسلامی شخصیات کی زندگیوں کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کی ادائیگی کا صحیح طریقہ، عورتوں اور بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، دارالسلام اسٹوڈیو